السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے پسندیدہ پروگرام ہم اور ہمارا معاشرہ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج اس پروگرام میں جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے امت مسلمہ بے حسی سے بے بسی تک۔ مسلم معاشرے کی یہ بے حسی کسی ایک شعبے زندگی یا کسی ایک معاملے تک محدود نہیں ہے، بلکہ بے حسی اور غفلت کی ایک لمبی فہرست ہے جس پر ہم سنجیدگی سے غور کرنا تو دور، اس مسئلے پر کچھ سننا بھی نہیں چاہتے۔ لیکن ہر معاملے میں ہماری بے حسی اور لاپرواہی کی وجہ سے آج ہم بے کسی اور بے بسی کی اس منزل تک پہنچ گئے ہیں جہاں اب ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ آج پوری امت مسلمہ چاہے وہ ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر ایک عجیب سی بے بسی اور بے کسی کا شکار ہے۔ ہمارے مذہبی تشخص پر ہر روز حملہ ہوتا ہے، ہم خاموشی سے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ہماری عبادت گاہیں منہدم کر دی جاتی ہیں، ہم بے بسی سے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جھوٹے اور بے بنیاد الزام لگا کر ہمارے بھائیوں کو، حتیٰ کہ علماء کرام کو بھی گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، ہم اپنا دل محسوس کر رہ جاتے ہیں۔ ہر تھوڑے دن کے بعد شریعت اسلامیہ میں مداخلت کی جاتی ہے، ہم کچھ نہیں کر پاتے، ہم آہو فغاں کی تصویر بن کر رہ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اجنبی جیسا سلوک کیا جاتا ہے اور ہم صدائے احتجاج تک بلند نہیں کر پاتے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ برسوں سے ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے بزرگ ہر قدم پر آنے والے خطرات سے ہمیں آگاہ کرتے رہے، مگر ہم نے ان کی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے انسنی کر دیا۔ ہم نے ان کی وارننگ کو، ان کی تنبیہ کو ہلکے میں لیا۔ ہماری یہی بے حسی اب ہمیں بے بسی کی دہلیز تک لے آئی ہے۔ یقین مانیے، آج بھی مسلمانوں کو بیرون حملوں سے جتنا خطرہ ہے اس سے کہیں زیادہ خطرہ یا نقصان انہیں اندرونی خرابیوں سے ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا سکتا کہ ہمارے خلاف تعصب اور نفرت کا ایک طوفان ہے، لیکن آج بھی اس طوفان کی آہٹ کو معاشرے کے چند لوگ ہی محسوس کر رہے ہیں، ورنہ مجموعی طور پر مسلم معاشرہ ابھی بھی بے حسی اور بے پرواہی کا شکار ہے۔ ہم پر غفلت اور بے حسی اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ ہم پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ زندگی کی وہی رفتار بے ڈھنگی جو تھی پہلے وہ ہے اب بھی۔ آخر یہ کیسی بے حسی ہے کہ عراق سے لے کر افغانستان تک، شام سے لے کر یمن تک مسلمانوں کی جان و مال کو مقام عبرت بنا دیا گیا، اور پھر بھی ہم اس سے کوئی سبق لینے تیار نہیں۔ فلسطین سے لے کر برما تک مسلمانوں کے خون سے ہر روز ہولی کھیلی جاتی ہے، مگر ہمارا مردہ ضمیر جاگنے کو تیار ہی نہیں۔ ادھر کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ہر تھوڑے دن کے بعد کوئی نہ کوئی مسلمان اسلام دشمن طاقتوں کا بھیٹ چڑھ جاتا ہے، مگر موت کا خوف اور دنیا کی محبت کا اسیر ہماری قوم اپنے دینی بھائیوں کی درد کو محسوس کرنے کی بھی تیار نہیں۔ حالانکہ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی ایک حصے کو بھی زخم پہنچتا ہے تو اس درد کو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ مگر ہمارا مسئلہ تو عجیب ہے، جسم کا کوئی ایک حصہ نہیں بلکہ پورا جسم ہی لہو لہان ہے، پھر بھی نہ درد کا احساس ہے اور نہ ہی اس کے علاج کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ زخم تنہا نہیں، جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے، کہاں سے اٹھے۔ ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ پچھلے رمضان میں جب کرونا وائرس کی وجہ سے مسجدیں بند کر دی گئی تھیں، حج کعبہ موقوف کر دیا گیا تھا اور ساری دنیا قدرت کی مار کے سامنے بے بس دکھائی دے رہی تھی، تو مسلمانوں کی اکثریت اسے عذاب الہی قرار دے رہی تھی۔ لوگ اللہ کی طرف رجوع ہونے لگے تھے، حقوق العباد کا خاص خیال رکھنے لگے تھے، اور اب جب کہ وہ خوفناک حالات گزر گئے اور یہ حالات گزرے قریب 2 سال بھی نہیں ہوئے کہ ایک بار پھر ہم ان برائیوں اور خرابیوں میں ملوث نظر آنے لگے جن برائیوں اور گناہوں سے کرونا وائرس کے دوران
کنارہ کشی ہم نے اختیار کر لی تھی۔ اب حرام و حلال کی تمیز کو پھر سے بھلا دیا گیا ہے۔ مسلم معاشرہ ایک بار پھر اخلاقیات اور معاملات دونوں معاملوں میں اس حد تک نیچے گر گئے ہیں کہ لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اور قتل و غارت پھر سے شروع ہو گئی۔ لوگوں کو اپنے سیاسی اثر و رسوخ سے ڈرانا، دھمکانا، زمینوں پر ناجائز طریقے سے قبضہ کر کے فروخت کر دینا، شراب نوشی، حرام خوری، بدکاری ایک بار پھر ہمارے معاشرے کا حصہ بن گیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرونا وائرس اگر عذاب الہی تھا تو وہ عذاب بھی ہماری بے حسی کو ختم نہیں کر سکا۔ ہماری طرز زندگی اور ہمارے رہن سہن، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ جو پہلے تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکا۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ کب تک چلے گا؟ یہ امت مسلمہ کب بیدار ہوگی؟ ہماری قوم ایک طرف حکومت کی بے توجہی، سیاسی سازشوں کا شکار ہے تو دوسری طرف داخلی طور پر وہ بے حسی کا شکار ہے۔ مسائل کے کم بار ہے مگر حل ہونے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ ناظرین، موجودہ حالات کی روشنی میں اپنا جائزہ لیجئے۔ ہمارے یہاں کتنے ایسے افراد ہیں اور شخصیتیں ہیں جن کو اللہ نے مختلف صلاحیتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ کسی کو بے شمار مال و دولت سے نوازا ہے، کسی کو علم عطا کیا ہے، کسی کو فرصت کے لمحات بخشے ہیں، لیکن ہم ان نعمتوں کا صحیح سے استعمال نہیں کر پاتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت ہمارے حالات نہیں بدلتے۔ اصل میں ہم اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا ضرور پیٹتے ہیں لیکن اپنے حالات کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہمارے پاس وسائل کی بھی کمی نہیں، افرادی قوت بھی ہے، اہل مال بھی ہے، اہل علم بھی ہے، ادارے اور تنظیمیں بھی ہیں۔ بس ضرورت ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان وسائل کا صحیح سے استعمال ہو۔ یہ طریقہ کار عالمی اور ملکی سطح پر نہ صحیح، چھوٹے چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح، اپنے گاؤں اور محلوں کی حد تک ہی اختیار کیا جا سکے، جس کے ذریعے انسانی معاشرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے اور بھلائی کو فروغ دینے کے مسئلے پر کام کیا جائے۔ کام کرنے کی ضرورت ہے ان تحریکوں کے ذریعے۔ ناظرین، ہماری روزمرہ کے سینکڑوں ایسے معاملات ہیں جو براہ راست یعنی ڈائریکٹ حقوق العباد سے متعلق ہیں، اور اس معاملے میں آج ہم انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم جانے انجانے میں بے شمار گناہوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم معاشرے کو اندرونی طور پر مضبوط بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح اصلاح معاشرہ کی ایک ایسی منظم اور مربوط تحریک شروع کرنے کی ضرورت ہے جو معاشرے کی تمام خرابیوں کا احاطہ کرتی ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم پورے معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتے مگر کم از کم غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح تو کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا ایمان بھی تو ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 128 میں ہے کہ تم میں سے جو بھی برائی دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہو تو کم از کم دل میں اسے برا جانے۔ اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی برائی ہو جو آپ کے سامنے ہو رہی ہو، وہ برائی ختم ہونی چاہیے، چاہے وہ آپ کے ہاتھ سے ختم ہو، کسی اور کے ہاتھ سے ختم ہو۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگلا آپ کی بات سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے، بلکہ آپ پر تو صرف اس کی تبلیغ کی ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نصیحت کی بنیاد پر ان میں سے کسی ایک کے دل میں ہدایت ڈال دے۔ اگر آپ نہ روکیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کے ذہن میں یہ دلیل ڈال دے کہ وہ تو آپ کی بات ہی نہیں سنتا، لہذا اس لیے آپ اس برائی کو روکنے کی خواہ مخواہ کوشش مت کیا کیجیے۔ شاید آپ نے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ضرور پڑھا ہوگا جس میں اللہ نے بنی اسرائیل کے دور میں ایک بستی پر عذاب کا حکم جاری کیا، تو فرشتوں نے عرض کیا ہے پروردگار، بے شک وہ بستی ظلم و زیادتی، ناانصافی، بے حیائی اور تمام گناہوں کا مرکز بن چکا ہے، لیکن وہاں آپ کا ایک نیک بندہ بھی ہے جو دن رات آپ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عذاب اسی گھر سے شروع کرو۔
اس نے میری اتنی نافرمانی ہونے کے باوجود خاموشی سے اختیار کر رکھی ہے، کسی کو اس نے کبھی نہ بھلائی کا حکم دیا ہے اور نہ ہی برائی سے روکا ہے، اس لیے وہی سب سے زیادہ نافرمان ہے، عذاب کا سب سے بڑا محرک وہی ہے، لہذا اسی گھر سے عذاب الہی شروع کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اس واقعہ سے ہم اپنی معاشرتی اور مذہبی ذمہ داری کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی سماجی ذمہ داریوں کا یا اپنی غلطیوں کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ آئیے اس کو بھی ہم حدیث پاک کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے گناہوں سے باز آ جائے تو اس کا دل چمک کر صاف ہو جاتا ہے اور وہ سیاہ دھبا دور ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں لیکن اگر وہ اور زیادہ گناہ کرے، توبہ نہ کرے، تو یہ دھبا دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب سارا دل ہی سیاہ ہو جائے تو اسے اپنے گناہوں کا احساس بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہر اہل ایمان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان زندہ ہے یا مردہ ہو چکا ہے۔ ہمیں اس پہلو پر غور کرنی چاہیے کہ ہم سے گناہ سرزد ہونے کے بعد کیا ہم بے چین ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں اپنی غلطی اور گناہ کا احساس کچوکے لگاتا ہے؟ ہمارا دل توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر ہاں تو سمجھیے کہ ابھی ہمارا ایمان زندہ ہے، اور اگر گناہوں پر گناہ کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی سے پیش آتے ہیں، کمائی کے معاملے میں حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتے مگر اس کا احساس تک نہیں ہوتا، پڑوسیوں کو اذیت دیتے رہتے ہیں، راہگیروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لڑنے مرنے پر اتر آتے ہیں، گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں، مگر ہم اس حرکت کو روز کو معمول سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کو سیاہ دھبے نے ڈھانپ لیا ہے۔ ہم دوسروں کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیچ دیتے ہیں مگر دل میں خدا کا خوف محسوس نہیں کر پاتے، شراب پیتے ہیں، سود کھاتے ہیں مگر پھر بھی اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھتے ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایمان مردہ ہو چکا ہے، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے، گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے افراد کو نہ اطاعت کی توفیق ملتی ہے اور نہ ہی ان پر نصیحتیں اثر کرتی ہیں۔ یہ علامت اور یہ پہچان ہے۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے حالات پر ہمیشہ نظر رکھیں، دشمنان اسلام کی سازشوں اور ان کے حرکات سے باخبر رہیں اور اس سے نمٹنے کے لیے لاہ عمل بنائیں، چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح اصلاح معاشرہ کی تحریک چلائیں، خود بھی بے حسی کے خول سے باہر آئیں اور دوسروں کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو خود احتسابی کے توفیق عطا فرمائے اور مذہب اسلام کے دشمنوں کے منصوبے کو ناکام بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اب اسی کے ساتھ مجھے محمد جسیم الدین نظامی اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔